اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، حال ہی میں بھارت کے پاکستان پر حملہ کرنے کے نتیجے میں افواج پاکستان نے دشمن کو جواب دینے کے لیے جو آپریشن شروع کیا ہے اس کا نام ہے بنیان مرصوص۔ سامعین، یہ قرآن میں سورہ صف کی آیت 4 سے لیا گیا ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ سامعین، سورہ صف کی آیت 4 کی تفسیر میں تفسیر ابن عباس میں جلد 3 صفحہ نمبر 369 میں لکھا ہے کہ ابن جریر نے اسحاق سے نقل کیا ہے کہ آیت کریمہ کہ اے لوگو تم لوگوں سے وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو قتل کے دعوے تو کرتا ہے لیکن ابھی تک اس نے ضرب طعن اور قتال سے کچھ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد فی سبیل اللہ پر ابھارا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو میدان جنگ میں سیسا پلائی عمارت کی طرح مل کر اور جم کر لڑتے ہیں۔ اور سامعین، تفسیر در منصور میں سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں جلد 6 صفحہ 548 میں لکھا ہے کہ ابن ابی حاتم نے مقاتل سے روایت کیا ہے کہ ایمان والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر ہم جان لیتے کہ اللہ کے نزدیک کون سے اعمال محبوب ہیں تو ہم یقیناً اس پر عمل کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب اعمال بتائے اور فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف باندھ کر لڑتے ہیں۔ پھر غزوہ احد کے دن انہیں اس سے آزمایا گیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہو کر پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو سامعین، ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ترجمے اور تفسیر ابن عباس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بنیان مرصوص سے مراد سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ہیں، اور چونکہ ہر نام اپنی مخصوص تاثیر رکھتا ہے اس لیے حق اور باطل کے مارکے کے لیے افواج پاکستان نے اس آپریشن کو بنیان مرصوص کا نام دیا تاکہ افواج پاکستان کفار ہندوستان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ سامعین، اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ تو اس بارے میں غیر شیعہ مشہور مفسر حافظ کبیر کا درجہ رکھنے والے حاکم حسقانی نیشا پوری نے اپنی تفسیر شواہد التنزیل لقواعد التفصیل جلد 2 صفحہ 252 میں سورہ صف کی آیت 4 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب علی علیہ السلام نے کافروں کو قتل کیا اور ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل کی۔ اور سامعین، جنگ صفین کے موقع پر حیدر کرار غیر فرار علی نور الانوار نے اپنے اصحاب کو جنگ لڑنے کے کچھ اصول بیان کیے جس سے دشمن پر غلبہ پانا مشکل نہیں۔ احمد یوسف کاندلوی نے اپنی کتاب حیات الصحابہ میں، نادیہ شریف عمری نے اپنی کتاب اضواء علی الثقافہ الاسلامیہ میں، ابن مسکویہ نے اپنی کتاب تجارب الامم و تعاقب الہمم میں، احمد ذکی صفوت نے اپنی کتاب جمہرہ خطب العرب فی اصول العربیۃ الظاہرہ میں، سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب مرآۃ الزمان فی تواریخ العیان میں، عز الدین ابن اسیر نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں، ابن خلدون نے اپنی کتاب تاریخ ابن خلدون میں، اور ابن جریر طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری میں اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ سامعین، تاریخ طبری جلد 3 حصہ 2 صفحہ نمبر 210 میں امام علی علیہ السلام نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ عز و جل نے تمہیں وہ تجارت بتا دی ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات اور تمہارے ذریعے خیر کو ترقی دے۔ وہ تجارت اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا، اور اس کا اجر یہ ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنت میں پاکیزہ مکانات عطا کیے جاتے ہیں۔ خدا نے تمہیں یہ بات بتا دی کہ وہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں ایسی صفیں بنا کر لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، تو تم بھی سیسا پلائی ہوئی بنیادوں کی طرح اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، نیزوں کو آگے کر دو، دانتوں کو بھینچ لو کیونکہ وہ کھوپڑیوں کو اتارنے میں مددگار ہوتے ہیں، نیزوں کے پھلوں کو تیز کر لو کیونکہ اس طرح وہ چلنے میں تیز ہو جاتے ہیں، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو کیونکہ اس سے ہمت بنتی ہے،
اور دلوں کو اطمینان رہتا ہے۔ اور اپنی آوازیں بند رکھو، چیخو چلاؤ نہیں، کیونکہ یہ چیز دوسروں کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس سے انسان کا وقار قائم رہتا ہے۔ اور اپنے جھنڈوں کا خیال رکھو، نہ تو سب کے سب جھنڈوں کی جانب مائل ہو اور نہ انہیں گرنے دو، اور بہادروں کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں جھنڈا نہ دو، کیونکہ حقائق کے نزول کے وقت شکست کو روکنے والے اور صبر کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو جھنڈوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے ارد گرد رہتے ہیں اور جھنڈوں کو بچاتے ہیں اور اس کے آگے اور پیچھے سے ہونے والے حملہ کو روکتے ہیں اور جھنڈے کو گرنے نہیں دیتے۔ وہ شخص بہت ہی بہتر ہیں جنہوں نے جھنڈے کے ارد گرد جنگ کی۔ اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ اپنی جان قربان کرو، اپنے ساتھی کو کسی دوسرے بھائی کے بھروسے پر نہ چھوڑو، کیونکہ یہ پشیمانی اور سستی کا سبب ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ شخص دو شخصوں سے مقابلہ کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے ہے۔ کیا اس کی حفاظت ایسے بھائی کے سپرد کرنا چاہیے جو میدان سے بھاگ رہا ہو یا اس کی جانب کھڑا دیکھ رہا ہو کہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو اللہ عز و جل ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے۔ تو تم لوگ اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لو، کیونکہ تمہیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ عز و جل نے ایک شخص کا قول نقل کیا جو اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم موت اور قتل سے بھاگو گے تو تمہارا یہ فرار تمہیں ہرگز فائدہ نہ پہنچائے گا، اور اس وقت تم صرف معمولی سا فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ خدا کی قسم، اس فوری تلوار سے بچ بھی گئے تو آخرت کی تلوار سے ہرگز محفوظ نہ رہ سکو گے۔ صداقت اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، کیونکہ صبر کے بعد ہی اللہ تعالی مدد نازل کرتا ہے۔ سامعین، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں بہت اہم نکات بیان کیے، بہت سی اہم نصیحتیں تعلیم فرمائیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو ایسی صفیں بنا کر لڑتے ہیں جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہو۔ تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کون ہو سکتا ہے کہ جس نے غزوہ بدر میں 35 کفار کو قتل کیا۔ تمام صحابہ نے جتنے کفار کو واصل جہنم کیا، اکیلے علی نے ہی اتنے کفار کو قتل کر دیا۔ اور میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر شجاع کون ہو سکتا ہے کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل بھی کیا۔ اپنے مقام سے بھاگے نہیں، نہ پہاڑی بکرے کی طرح اچھلتے رہے، اور نہ ان کی مذمت میں تشریف دکھانے والی آیت نازل ہوئی۔ اور ہمارے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بہادر کون ہو سکتا ہے کہ غزوہ احزاب میں انہوں نے اپنے دور کے سورما عمر بن عبد ود کو قتل کیا، کہ جس کے قتل کے بعد نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لسان الہی سے ارشاد فرمایا کہ علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے۔ اور ہمارے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا جوان مرد کون ہو سکتا ہے کہ جن کے لیے خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار غیر فرار ہوگا، یعنی سیسا پلائی دیوار ہوگا۔ اور سامعین، اس خطبے میں دوسرا پیغام خیبر میں علم کے مالک علی نے یہ دیا کہ جھنڈے کی حفاظت کرو، اس کی تعظیم کرو اور اسے گرنے نہ دو۔ تو اے علم کے منکرو، جھنڈوں کو ہی عربی میں علم کہتے ہیں، اور ہم ہی علم کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم ہی علم کو اٹھانے والے ہیں، اور ہم ہی جھنڈے کو گرنے نہیں دیتے، اور ہم ہی جھنڈے کے گرد کھڑے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا پیغام امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ بہادروں کو اپنا سردار بناؤ۔ تو ہم نے علی جیسے کرار غیر فرار کو سردار بنایا ہے، ان کو نہیں جو جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے تھے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ جیسا پیر ہو ویسے ہی تاثیر ہوتی ہے۔ بزدل کو مانیں گے تو بزدل بن جائیں گے، بہادر کو مانیں گے تو بہادر ہو جائیں گے۔ اس لیے تو افواج پاکستان میں نعرہ صرف علی کا ہے، اور تو اور بہادری کا سب سے بڑا فوجی اعزاز بھی میرے پیر علی کے نام پر نشان حیدر ہے۔ سامعین، اسی آیت میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب وہ لوگ ہیں جو اس کی سبیل میں سیسا پلائی دیوار بن کر جہاد کرتے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سبیل کون سی ہے۔ سامعین، تفسیر نور الثقلین میں سورہ صف کی آیت 4 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مصباح المتہجد میں شیخ الطائفہ نے روایت کیا ہے کہ غدیر خم کے دن امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، جان لو اللہ کا فرمان ہے
کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی سبیل میں صف بستہ ہو کر سیسا پلائی دیوار بن کر جہاد کرتے ہیں۔ تو امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اس سبیل کے بارے میں جانتے ہو؟ اللہ کی قسم میں اللہ کی سبیل ہوں۔ اس ذات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھے اس کا خلیفہ اور جانشین بنایا۔ سامعین، فیض کاشانی نے تفسیر صافی میں مصباح المتہجد کے حوالے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا غدیر خم کے موقع پر یہی خطبہ نقل کیا ہے، جس میں یہ دعویٰ فرمایا کہ میں اللہ کی سبیل ہوں۔ اور سامعین، میرے چینل مبلغ اعظم مشن میں سبیل کے عنوان سے ایک پلے لسٹ موجود ہے، جس میں شیعہ اور غیر شیعہ کتب سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن میں سبیل سے مراد امام علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور سامعین، اس آیت کے مصداق فقط امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں بلکہ ان کی اولاد اور ان کے انصار بھی ہیں۔ کربلا کے میدان میں جب حق اور باطل کا معرکہ ہوا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے 71 جانثار صف بستہ ہو کر یزید کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ ان کی اس بے مثال اور بے نظیر قربانی کے بارے میں ایک علمی اور تحقیقی کتاب ہی بنیان المرصوص کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ اور سامعین، امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی اجازت سے ظہور فرمائیں گے تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے انصار اس آیت کے مصداق بن جائیں گے اور طاغوت کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر ان کے ساتھ جنگ و قتال کریں گے۔ سامعین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل مبلغ اعظم مشن اور ہمارے دوسرے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بعد میں آنے والی تحقیقی اور علمی ویڈیوز آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔